ہاتھ اٹھا کر تیری منت کرنے شب قدر میں آئے بیٹھے، شب قدر میں تجھے منانے آئے بیٹھے۔ تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمیں پتا ہے، ہواؤں کے تیور بدل گئے، زمین آسمان کے تیور بدل گئے، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ رکے، تو بلاتا رہا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا، تو سمجھاتا رہا ہم نے کانوں میں ڈانٹ دے لیے، تو نے عبرت کے نمونے دکھائے ہم نے آنکھوں پہ چشمے چڑھا لیے، تو نے عبرت کے قصے سنائے ہم نے کان بند کیے۔ میرے رب، اے میرے رب، ہمیں پتا ہے تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے، ہمیں پتا ہے تیری طرف سے اعلان ہو رہا ہے، آ جاؤ مانگنے، آ جاؤ، ہم آ گئے۔ دیکھو آج کروڑوں مرد عورت ہیں میرے مولا، چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں میرے مولا، بوڑھوں نے جوانوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا، ٹوٹے دل والوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا، مظلومین کی کروڑوں کی تعداد نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا، غریبوں نے جھگیوں میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا، جو ایک وقت کی کھاتے ہیں اگلے دن کی ان کے بچے پوچھتے ہیں ابا روٹی۔ اے میرے مولا، آج بڑے فقیروں کا مجمع آیا ہے، تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ تو ناراض ہو جاتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، دروازے بند کرو، تجھ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے، لوگوں سے مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور تجھ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے۔ تو کتنا پیارا ہے یا اللہ، تو کتنا مہربان ہے یا اللہ، تو کتنا اچھا ہے میرے اللہ، تو کتنا اچھا ہے میرے اللہ۔ تو آج کہہ رہا ہے اللہ اسے شب قدر بنا دے، تجھے کیا لگتا ہے شب قدر گزر گئی ہے تو اس کی برکتیں عطا فرما دے۔ آج ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، آج ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے بچہ ماں کے پاؤں میں پڑ جاتا ہے، وہ ٹھڈے مارتی کہتا نہیں ماں معاف کر، وہ پھر مارتی کہتا نہیں ماں معاف کر۔ او میرے رب، مٹی کی بنی ہوئی ماں بھی پسیج کے نرم ہو جاتی ہے، اور نافرمان اولاد کو گلے لگاتی ہے۔ او میرے ربا، یہ پیار تو نے ماں کے دل میں ڈالا، اور تو خود پیار ہے، تو خود پیار ہے، تو خود پیار ہے، تجھے اپنے گناہگاروں سے بھی پیار ہے میرے پاس، جبھی تو ان کے گناہوں پہ پردے ڈالتا، ان کی کمیوں کو چھپاتا، ان کے درگزر کرتا، جبھی تو نے قرآن میں کہا اگر میں تمہیں پکڑتا تو تم سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا۔ تیرا کتنا کرم ہوا، تو نے ہمیں انسان بنایا ہوا ہے، ہمیں بندر نہیں بنا دیا، ہمیں خنزیر نہیں بنا دیا۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، جس نے ماؤں میں پیار رکھا تیرے اپنے اندر بندوں کے لیے کتنا پیار ہوگا۔ اے میرے مولا، تو نے جانور میں پیار رکھا، تو خود اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ یہ سارا مجمع آج تجھے منانے آیا ہے، آ جا میرے مولا، تو بھی آ جا، تو بھی راضی کر، تو بھی راضی ہو جا، ہمیں ان اندھیروں سے نکال لے۔ ہمیں بھیڑ بکری کی طرح بیچا گیا، ہمیں غیروں نے لوٹا، ہمیں اپنوں نے لوٹا، ہمیں اپنوں نے تباہ کیا۔ روزانہ اخباروں میں بچیوں کی عزتیں نیلام ہوتی نظر پڑتے ہیں، گردنیں کٹتی پڑتے ہیں، معصوم بچوں کو بوریوں میں بند اخباروں میں پڑھتے ہیں۔ یہ یہودی نہیں آئے، یہ عیسائی نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے۔ اب تھک گئے میرے مولا، جیسے بچہ رو رو کے کہتا نا اما ہن میں تھک پیا، ہن تو میری گل سن لے، میری من لے، تیری عزت کی قسم یہ تھکے پڑے یا اللہ، ہم تھک گئے میرے اللہ، ہم تھک گئے۔ آجا راضی ہو جانا میرے مولا۔ ارے عائشہ مسجد کے فرشتوں کدھر ہو؟ ارے عائشہ مسجد کے فرشتوں کدھر ہو؟ آ جاؤ،
آ جاؤ، یہ مجمع رو رہا ہے، تم بھی رو. آج ہم نے رب منانا ہے، آج ہم تجھے منانا چاہتے ہیں. اللہ اللہ اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ کے اللہ، سن رہے نا تو؟ ہم تجھے لاڈ کر رہے ہیں، ضد بھی کر رہے ہیں، لاڈ بھی کر رہے ہیں. تیرے پاس نہ آئے تو کہاں جائیں، تجھے نہ منائے تو اور کہاں جائیں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب تیرے عفو بندہ نواز. لوگ تو تتکار رہے ہیں، کوئی کافر کہہ رہا ہے، کوئی گستاخ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، ہم تجھے گواہ بناتے ہیں لا الہ الا اللہ پر، ہم تجھے گواہ بناتے ہیں محمد الرسول اللہ. اللہ میں ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں لیکن ہم گناہگار ہیں. ہم تیرے نبی سے پیار کرتے ہیں لیکن ہم گناہگار ہیں. ہم جان بوجھ کے گناہ نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے، پھر ہم پشیمان بھی ہوتے ہیں، الگ بیٹھ کے آنسو بھی بہاتے ہیں، تجھے راضی کرنے کی منتیں بھی کرتے. میرے مولا آج کروڑوں آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، آج کروڑوں فریادیں تیرے عرش کو ہلا رہی ہیں. آج مان جا یار، مان جا میرے رب، مان جا میرے اللہ. تو آئے گا تو کام بنے گا، تیرے کرنے سے کام بنے گا. تھک گئے ہم، تھک گئے. جیسے بچہ چل چل کے کہتا ماں میں تھک پہ مینو چالا، ہم بھی چل چل تھک گئے. میرے مولا اپنی رحمت کی آغوش میں چھپا لے. ساری دنیا کا باطل ہمیں ہی نشانہ بنا رہا ہے، ساری دنیا کا باطل ہمارا ہی مذاق اڑاتے ہیں، ہماری ہی لاشوں پہ ناچتے ہیں، ہمارے ہی گھروں کو جلاتے ہیں، ہمارے گھر بلڈوز ہوتے ہیں، ہمارے ہی معصوم بچوں کی لاشیں تڑپتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مائیں بھیجتی ہیں سکول پڑھتے، وہ چھلنی سینے لے کے واپس آتی ہے. ماں نے بھیجا سفید پوشاک پہنا کر اور وہ رنگین پوشاک میں گھروں کو واپس آئے. یہ میرا دیس ہے، تو آجا، تو آجا. ہمارے طاقتور تھک گئے، ہمارے کمزور تھک گئے، ہمارے مالدار تھک گئے، ہمارے غریب تھک گئے. یا اللہ ہمیں باطل کہتا ہے، بولو اپنے رب کو کدھر ہے تمہارا اللہ؟ کدھر ہے، کدھر ہے؟ کائنات کے چپے چپے میں اس کے جلوے ہیں. ہاں ہے، میری شرح سے زیادہ قریب ہے، میرے خون میں ہے، میری بوٹیوں میں ہے، میرے رگو رٹ میں، میرے روئے روئے میں ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں، پتے پتے میں ہے. میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے. ہاں مجھ سے روٹھ گیا ہے، مجھ سے روٹھ گیا، میں اسے منا رہا ہوں. آج کروڑوں انسانوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے، ہر گھر میں رونے والے بیٹھے ہیں، رونے والیاں بیٹھی ہیں، تیری محنت کرتے ہیں. مان جا یا اللہ، بولا ہی نہیں جا رہا، الفاظ ہی نہیں نکل رہے، دعائیں یاد نہیں رہی. جیسے بچہ ہچکیوں پہ آ جاتا ہے، رو رو تھک جاتا ہے، گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھا روتا. آج تیرے بے حساب ہو گئی. کہاں سے لائیں ابو بکر جیسے، کہاں سے لائیں عمر عثمان علی جیسے. آئے تیرا عمر مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے امیر المومنین؟ کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا؟ انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں پیش دیا. تو نے کون ہمارے اوپر بٹھا دی؟ جن کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، جن کی ہوس مٹتی نہیں. میرے اللہ، او محمد مصطفیٰ کے اللہ،
آجا ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں جگہ دے دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں۔ ہم تیرے نبی سے پیار کرتے ہیں، گواہ بنا کر کہتا ہوں۔ ہم تیرے نبی کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، گواہ بنا کر کہتا ہوں۔ ہم تیرے نبی کے گھراں حسن حسین سے پیار کرتے ہیں، علی ان کے گھر کے مراسی ہیں، ہمیں ان کے نوکروں میں جگہ دے دے۔ ہم اپنے نوکروں کا خیال کرتے، ہم تیرے حبیب کے در کے نوکر بننا چاہتے، ان کے گھرانے کے نوکر بننا چاہتے۔ ہمارے پاس عمل کوئی نہیں، یہ خالی جھولی ہے، یہ پھٹی ہوئی جھولی ہے۔ زندگی گزری نیک بننے کی کوشش میں، آج شام ہونے کو ہے، نہیں بن سکے، نہیں بن سکے۔ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا یا اللہ، ہمیں معاف کر دینا یا اللہ۔ تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے۔ ہم تیری دوزخ نہیں سہ سکتے، ہم رسوائیاں نہیں سہ سکتے، اے اللہ۔ ارے او فرشتوں آؤ، ہم تو بے حالت، تم بھی آنسو بہاؤ، تمہیں ہمارا رب منع کیا تو مان جا میرے اللہ، مان جا میرے اللہ۔ یہ معاف کرنے کی رات ہم نے سب کو معاف کیا، ہم سب سے معافی مانگی، تو بھی ہمیں معاف کر دے، ہمیں دوزخ میں نہ ڈالنا، ہمیں رسوائی نہ دکھا دے، ہمیں ذلیل نہ کر، ہمارے گناہوں کو کسی کو پتہ نہ چلنے دینا، ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں، ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں، اے میرے اللہ، ہم تجھے پیار کرتے ہیں، ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں، ہم اس دل کو غیروں کی محبت سے نہیں گندا کرنا چاہتے۔ آئے میری بے قراری کو، میرے ساتھیوں کی بے قراری اور کروڑوں انسان مرد و عورتوں کی اس بے قراری کو قبول کر لے، رحم کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے۔ اس دل کو اپنا عرش بنا دے، اس دل کو اپنا عرش بنا دے، اپنے اپنے حبیب کا پیار ڈال دے، اپنے اپنے حبیب کا پیار ڈال دے۔ ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے بچا، قبر کے جھٹکوں سے بچا، قبر کے اندھیروں سے بچا، میدان حشر کی ذلت اور رسوائی سے بچا۔ بڑی خوفناک گھاٹی آپ بتائی ہے تیرے قرآن نے، جب جنت آئے گی دوزخ آئے گی، تو آئے گا، تیرا عرش آئے گا، تو کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جاؤ۔ اوے آلے مر گئے میرے مولا، تو نے مجرموں میں کھڑا کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ نہ کری میرے ربا، نہ کری میرے ربا، نہ کری، نہ کری میرے تینو کیڑی تھوڑے میرے ربا، تینو کیڑی تھوڑے، تینو کیڑی تھوڑے، تیری رحمت تیرے غصے تو اگاں کھلوتی ہے میرے ربا۔ تو خود کہہ رہا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے، ہمیں معاف کر دے۔ میرے ساتھ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں سب کو معاف کر دے، میرے دیس کو خوبصورت دیس بنا دے، اسے نفرتوں سے پاک کر دے، اسے فرقہ واریت سے پاک کر دے، اسے ظلم و ستم سے پاک کر دے۔ میرے دیس کے ظالموں کو بھی ہدایت دے دے، میرے دیس کے ڈاکوؤں کو بھی ہدایت دے دے، میرے دیس کے قاتلوں کو ہدایت دے دے، میرے دیس کے ظالموں کو ہدایت دے دے، میرے دیس کے نافرمانوں کو ہدایت دے دے۔ تیرے حبیب کے امتی ہیں، تیرے حبیب کے امتی ہیں، ان کے دلوں کو دھو دے،
ان کے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے چن لے، چن لے، چن لے، اس دل میں کوئی اور نہ آ جائے۔ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے الفاظ ختم ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں کیا بکوں، لیکن تجھے سارا پتہ ہے ہماری کیا ضرورت ہے، ہماری کیا خواہشات۔ راضی ہو گیا ہے نا، ہو گیا نا راضی؟ تو کہہ دینا آسمانوں میں میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دینا یا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دینا یا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دینا یا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں۔ میرے مولا کتنے تیری دوزخ ہنسی سہ سکڑی ہے، معافی دے دے میرے مولا، دنیا کی رسوائیوں سے بچانا، دنیا کی رسوائیوں سے بچانا، ہماری پردہ دری رکھ، پردہ پوشی فرما، آخرت کی رسوائیوں سے بچانا، جہنم کی آگ سے بچانا۔ میرے مالک جنت الفردوس دے دے ہمیں، اپنے حبیب کے آنسوؤں کے طفیل دے دے، اپنے حبیب کی آہوں کے طفیل دے دے۔ اللہ حوض کوثر کا پانی دے دے، حوض کوثر کا پانی دے دے۔ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں بیماروں کو صحت دے دے، مقروضوں کے قرض ادا کرا دے، دکھیوں کے دکھ دور کر دے، موذی امراض کے مرض دور کر دے، بچھڑے ہوں کو ملا دے، ٹوٹے دلوں کو آباد کر، ٹوٹے دلوں کو آباد کر، ٹوٹے دلوں کو آباد کر دے۔ تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنی محبت کا ذائقہ چکھا دے، چکھا دے، چکھا دے۔ میرے دیس کو رشوت سے پاک کر دے، بدکاری کے اڈوں سے پاک کر دے یا اللہ، سود سے پاک کر دے، سود سے کھوٹ سے پاک کر دے، شراب کے اڈوں سے پاک کر دے، ظلم و ستم کو مٹا دے، عورتوں میں پردہ زندہ کر دے، مردوں میں حیا، نوجوانوں میں پاک دامنی زندہ کر دے یا اللہ۔ ہمارے حکمرانوں پر رحم فرما، ہماری فوجوں پر رحم فرما، ہمارے تاجروں پر رحم فرما، ہمارے ذمہ داروں پر رحم فرما، ہمارے مزدوروں پر رحم فرما، ہماری عورتوں پر رحم فرما، ہمارے مردوں پر رحم فرما، ہمارے بچے بچیوں پر رحم فرما، چاروں صوبوں اور پوری دنیا میں پوری امت پر رحم فرما۔ پوری دنیا کے یہود کو ہدایت دے دے، عیسائیوں کو ہدایت دے دے، تہریوں کو ہدایت دے دے، ہندو سکھوں کو ہدایت دے دے۔ ہم سب کے خیر خواہ ہیں، ہم سب کے خیر خواہ ہیں۔ ہمیں یا اللہ اس عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ذریعہ بنا دے، ذریعہ بنا دے یا اللہ۔ ہمارے حکمرانوں کو رحم دل کر دے، ہمارے قاضیوں کو عادل کر دے، ہمارے تاجروں کو دیانتدار کر دے، ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے، ہماری عورتوں کو حیادار بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو غیرت مند بنا دے، ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے، چاروں صوبوں میں محبتیں پروان چڑھا دے یا اللہ۔ ہم تجھ سے اب دنیا کی بھی خیر مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی خیر مانگتے ہیں۔ ہمیں موسم کی بارشیں عطا فرما، بے موسم کی بارشوں سے بچا، بے موسم کے طوفانوں سے بچا، بے موسم کی آندھیوں سے بچا۔ میرے مولا ہمیں نیک دل حکمران نصیب فرما، رحم دل حکمران نصیب فرما یا اللہ۔ اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، جو ایمان پہ تیرے پاس آ گئے سب کی قبریں روشن فرما، سب کی قبریں روشن فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے ہمیں ہم سے راضی ہو کر واپس بولا، ہم سے راضی ہو کر واپس بولا۔ ہم ایسے آئیں تیرے پاس کہ تجھ سے ملنے کا شوق ہو، تیرے آسمان سج جائیں،
تیری جنت کے در کھل جائیں، تیرے حبیب استقبال، تیرے حبیب کے در پر حاضری ہو تو ہمیں گلے سے لگائیں، تیرے در بارگاہ میں حاضری ہو تو تو معافی کا پروانہ پکڑائے، یہ ہمارے نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہماری اس مسجد محلے کو آباد فرما، کہ جتنے کیمرے والے آئے انہیں ان کی نسلوں کو آباد فرما، شاداب فرما، خوشحال فرما، نہال فرما۔ جن جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو جو ان کے اندر میں تمنائیں تڑپ رہی ہیں، اپنے خزانوں سے پوری کر دے۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم۔ یا اللہ اگر یہ شب قدر ہے تو اس کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرما دے، اس کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرما دے، اس کی ساری رحمتیں ہمیں عطا فرما دے۔ اس میں تو بخشش کا اعلان کرتا ہے، ہم سب کی بخشش کا اعلان کر دے، جتنوں نے ہاتھ اٹھائے سب کی بخشش کا اعلان کر دے۔ تو نے ہمیں یہاں کٹھے بٹھایا، ہمیں جنت میں بھی کٹھے بٹھانا یا اللہ، ہم جنت میں ایسے اکٹھے بیٹھے ہوں، تیری طرف سے جنت کا جام چل رہے ہوں، کھانے چل رہے ہوں، ہم سب کے یہ نصیب فرما۔ ہمارے روزے بھی قبول فرما، ہماری رات کی تراویح بھی قبول فرما، ہماری عائشہ مسجد کی تراویح قبول فرما، تمام مساجد کی تراویح کو قبول فرما۔ جو ہمارے ساتھی بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما یا ربنا یا غایت رغبتنا یا مالکنا۔ آج 23 کی رات شب جمعہ ہے، تو قرائن کے لحاظ سے لگتا ہے کہ امید ہے یہی ہوگی، چونکہ جمعہ کی رات بھی شامل ہو رہی، اور ہو سکتا ہے یہ جمعۃ الوداع ہو، امکان ہے کہ ایک جمعہ اور بڑھ جائے اگر 30 کا مہینہ ہوا، اور اگر 29 کا ہوا تو پھر تو یہ آخری جمعہ ہے۔ تو یہ شب جمعہ ویسے ہی بابرکت ہوتی، سارے سال کی شب جمعہ انتہائی بابرکت ہوتی۔ شب جمعہ میں جو موت آ جائے تو امن فتنۃ القبر، قبر کے فتنے سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ جوان لوگ وہ ہمت کرنا، میرے لیے دعا کرنا، بلکہ پوری امت کے لیے دعا کرنا۔ اور یہ ایران اور یہود و نصارہ کی جو جنگ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایران والے بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائی بہنوں، رمضان کا مہینہ ہے تو آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے دل کھول کے دیں۔ سارے فلاحی کام چندے سے ہی چلتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل میں 4 انبیاء نے مسلسل 80 سال جہاد کیا۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی، اور ہو جائیں تو کسی کام کے نہیں رہتے، تو ہم کیا کریں؟ اس پر اللہ نے سورہ قدر اتاری، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ایک رات ہم آپ کو دے رہے ہیں جو 80 سال سے بھی زیادہ ہے، 1000 مہینے کو 83 سال بنتے ہیں، تو خیر من 1000 شہر، یعنی ہر ایک جو اس رات جاگے گا 1000 مہینے کی بندگی تو اللہ ضرور دے گا، لیکن جس میں جتنی زیادہ عمل کی خوبصورتی ہوگی اس کے لیے پھر خیر کا لفظ ہے،
کہ اللہ 1000 مہینے سے زیادہ جتنا بھی کر دے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور کیا خوبصورت ہے قرآن، قدر کے جتنے معنی ہیں وہ اس صورت میں ہے۔ قدر و قیمت سنا ہے؟ پہلے اللہ نے اس لفظ قدر کو قیمت میں استعمال کیا۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ قدر کا دوسرا معنی ہے تنگی۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، جس کا کم کر دے قدرہ کمی۔ تو یہاں اللہ تعالی قدر کا دوسرا معنی استعمال فرما رہے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ یہاں قدر تنگی کے معنی میں ہے کہ ملائکہ کا نزول اتنا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی سی زمین ان کے آنے کی برکت سے چھوٹی ہی پڑ جاتی، تنگ پڑ جاتی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جنگ خندق میں زخمی ہوئے اور پھر چند دنوں کے بعد انتقال ہوا۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا تو جبریل آئے نا، کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں میں کون فوت ہوا ہے؟ کہ کیوں؟ کہ اہتز عرش الرحمن طربا، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا سعد زخمی تھا تو آپ نے مسجد سے دوڑ لگائی، ان کے گھر پہنچے تو وہ انتقال فرما گئے تھے۔ کمرہ بالکل خالی تھا، چارپائی پڑی تھی، اور آپ کمرے میں ایسے داخل ہوئے جیسے سارا کمرہ بھرا ہوا ہو، اور آپ کوئی قدم یہاں رکھتے، کوئی ایسے، اس طرح زگ زیگ بناتے ہوئے سعد کے سرہانے ایسے کر کے بیٹھ گئے، ایسے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کمرہ تو خالی ہے، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ ایسے اندر گئے جیسے کمرہ بھرا ہوا ہے، پھر آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے بڑی تنگ جگہ آپ کو ملی ہے۔ آپ نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، یہ کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو میں ان کے کندھے پکڑ پکڑ کے سعد کی چارپائی کے پاس پہنچا ہوں، تو یہاں بھی جگہ کوئی نہیں تھی، ایک فرشتے نے اپنا پر سکیڑا ہے اور میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے۔ تو قدر قیمت خیر من 1000 شہر، قدر تنگی، فرشتوں کی آمد سے زمین تنگ پڑ جاتی۔ قدر اندازہ، پیمائش۔ تو
ما فی السماء قدر راحت من صحاب، یہ ایک ہدایت النحو میں مثال ہے، آگے پیچھے یاد نہیں کہ یہ کیوں مثال لائی گئی تھی۔ تو قدر مسافت کو، پیمائش کو بھی کہتے ہیں۔ تو آخر میں اس کا معنی بتایا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ اس کی لمبائی کیا ہے، پیمائش کیا ہے، مغرب سے لے کر صبح و صادق تک یہ رات رہتی ہے۔ تو لفظ قدر کے سارے معانی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی صورت میں استعمال کی۔ آپ جوان لوگ ہیں، آج رات بھی تاک رات ہے، تو اپنی ہمت دکھاؤ۔ آج ایک تو گزر گئی، ایک یہ آ رہی ہے، 2 اس کے بعد ہیں، 3۔ تو کوشش کرو کہ اللہ تعالی آپ کو ہمت دے اور آپ اس رات میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں جتنا بھی کچھ کر سکتے ہیں کریں۔ تھک جائیں، اونگ آ رہی ہے، پھر اللہ کے نبی نے کہا پھر سو جائے، پھر جاگے نہیں، زبردستی نہ کرے۔ تو میں سر درد سے پہلے 5 راتیں جاگتا تھا، بھئی کوئی تو ہوگی، اور میں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ جب میں 3 چلے لگا رہا تھا تو رمضان میں میرا ایک چلہ بھی تھا، رمضان بھی اس میں تھا، عید ہم نے لاہور پڑھی تھی۔ تو ادھر مائی رابو ایک جگہ ہے ٹھینگ کے آگے، قصور سے دیپال پور جاتے ہوئے مائی رابو اڈا ہے۔ اس وقت تو اڈا نہیں تھا، خالی ایک نشان، ایک ڈنڈا لگا ہوا تھا، اب تو وہاں بہت بڑا اڈا بن چکا ہے۔ تو میں نے پہلے رمضان سے مانگنا شروع کیا، یا اللہ تیرے سامنے ہی ہے، روزانہ پیدل سفر کرتے ہیں، تو شب قدر جس رات کو ہو مجھے اٹھا دینا۔ 5 راتیں میں نہیں جاگ سکتا۔ تو 21 کی رات تھی، 12 بجے مجھے کسی نے یہاں سے پکڑا اور یوں کر کے اٹھا دیا، بالکل فزیکلی، ایسا نہیں کہ مجھے محسوس ہوا، نہیں، یہاں سے کسی نے میرا گردن پہ ہاتھ ڈالا اور یوں اٹھایا۔ میں ایک دم خوف زدہ ہو کے اٹھا، دسمبر کی راتیں تھی۔ میں نے کہا یہ مجھے کس نے اٹھا دیا؟ میں نے گھڑی دیکھی تو 12 بج رہے تھے۔ میں نے پھر رضائی اوپر لی تو لیٹ رہا، یا لیٹا تو مجھے یاد ہے کہ آج تو 21 کی رات ہے، یہ تو اللہ نے مجھے اٹھایا۔ میں نے چھلانگ لگائی اور باہر نکل گیا۔ اس رات گرمی کا زمانہ ہو یا سردی کا، رات معتدل ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے۔ تو میں باہر نکلا، سردی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تو وہ رات اللہ نے مجھے یہ مانگنے کی توفیق دی کہ یا اللہ ساری زندگی کے لیے قبول فرما لے اس کام کے لیے۔ اور اگلے دن میں خود ہی سوچ میں پڑ گیا، یہ تو نے مانگا کیا ہے کہ ساری زندگی کے لیے قبول کا؟ تو میڈیکل ڈاکٹر بن رہا ہے، ڈاکٹری کرے گا یا
تبلیغ کرے گا۔ تو اس کے 2 دن بعد ہماری واپسی تھی رائمنڈ۔ سارے راستے بس میں یہ سوچتا گیا یہ تو نے کیا مانگ لیا۔ والدین چاہتے ہیں، میں خود چاہتا ہوں، میں میڈیکل ڈاکٹر بن رہا ہوں، اور میں نے مانگ لیا مجھے اس کام کے لیے قبول کر لے۔ پھر میں نے کہا اچھا، اللہ کو منظور ہوگا کر دے گا، جو اسے منظور ہوگا کر دے گا، رب سے چھوڑ ساری، مالک پہ تو چھوڑ دے ڈوری، جو اس کو منظور۔ میں نے کہا اب مالک پہ ڈوری چھوڑ دے۔ تو آج آپ کے سامنے اللہ نے بٹھایا ہوا ہے، کیا کیا نظام چلے وہ تو کئی دفعہ سنا چکا ہوں۔ اور ایک دفعہ میں بیمار تھا، تو میں نے کہا یا اللہ 5 راتیں جاگا نہیں جاتا، شب قدر میں اٹھا دے۔ تو 23 کی رات مجھے کسی نے کہا اٹھو شب قدر ہے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، صبح تک میں سحری تک اپنا جو بھی کر سکتا تھا وہ کرتا رہا۔ 25 کو میں پھر مجھے خواب میں لگا جیسے میں اٹھ رہا ہوں 25 کی رات کے لیے، تو مجھے آواز آتی ہے لیلۃ القدر 23 میں تھی، 25 میں نہیں ہے، آرام سے سو جاؤ۔ یہ 2 واقعے میرے ساتھ پیش آئے ہیں۔ تو اللہ آپ کو ہمت دے تو یہ رات جاگنے کی ہے۔ 27 تک آپ کو اس لیے روکتا ہوں کہ اللہ کرے شب قدر آپ کو یہاں نصیب ہو کہ اللہ کے راستے کی شب قدر، وہ تو پھر کروڑوں گنا بڑھ جاتی ہے، ہر عمل کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے میری تمنا ہوتی ہے کہ بھئی آپ زیادہ سے زیادہ طاق راتیں یہاں گزاریں، 1 رات رہ جاتی ہے وہ گھر جا کے گزار لیں۔ یہ اللہ نے اس امت پہ کرم کیا، ان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے لیے۔ تو اس دن جبریل اترتے ہیں، فرشتوں کے بہت بڑے لشکر کے ساتھ اترتے ہیں، اور جو اس رات کو عبادت کر رہا ہوتا ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہیں۔ وہ ہم محسوس نہیں کرتے لیکن ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہیں۔ پھر سحری کے قریب فرشتے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا کیا ایمان والوں کے ساتھ؟ تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کی بخشش کر دی سوائے 4 آدمیوں کے، ایک جو مستقل شرابی ہو، شراب پیتا ہو، اس نے بھول چوک کے پی لی کبھی، وہ اس میں شامل نہیں۔ جو مستقل شراب کے بغیر رہ نہ سکتا ہو، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک جو ماں باپ کو ذلیل کر دے، حق الوالدین، چھوٹی موٹی نافرمانی ہر اولاد سے ہو جاتی، چھوٹی موٹی اونچی بات ہر اولاد سے ہو جاتی، الا ماشاء اللہ۔ یہ وہ مراد نہیں ہے، یہ جو ماں باپ کو ذلیل کر دے، ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا، جو ماں اور باپ سے رشتے بنتے ہیں، چاچا، خالہ، پھوپھی، ماموں، مامی، پھر آگے چچا زاد اولاد، ماموں زاد اولاد، پھوپھی زاد اولاد، ان خونی رشتوں سے جو نفرت کرے اور ان سے جھگڑے کرے، لڑائیاں کرے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔
چوتھا، جو دل میں کسی کے لیے نفرت پالے، غصہ آ جانا طبیعی چیز ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہے، اگر اس کو نکال دے، ذائق مطلب اس کو برداشت کر کے اسے فنا کر دے، غصے کو پال لے، نفرت کو پال لے، بغض کو پال لے، چوتھا وہ ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی۔ بخشش نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب تک ان چیزوں پر، ان بری عادات پر ہیں تو ان کی معافی نہیں ہوگی، توبہ کر لیں تو وہیں معافی، اسی وقت معافی ہے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل جب آئے مسلمان ہونے تو کیا انہوں نے دشمنی باپ بیٹے نے دکھائی تھی، اور آپ نے فرمایا میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا تھا، یا زخمیوں کے پڑا تھا تو عبداللہ بن مسعود اس کے سینے پر چڑھے گردن کاٹنے کے لیے، من انت، کان عبداللہ بن مسعود الہذلی یا روی الغنم سعدت صعب المرتقى، روی رائی نہیں کہا بکری چرانے والے، بلکہ تصغیر، ذلت کا، حقارت کا لفظ، سعدت المرتقى، بڑی چڑھائی پہ تو چڑھا ہے، نیچے سے کاٹنا پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے، اور اپنے ساتھی کو کہنا جتنی کل تم سے نفرت کرتا تھا اس وقت اس سے بھی زیادہ کرتا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے تو کہا تھا آمنت بأنہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اور اس فرعون نے کہا کہ انت اليوم ابغض الی من الامس، کل جتنی نفرت تھی اس سے زیادہ مجھے اس وقت نفرت۔ آج 23 کی رات ہے، شب جمعہ ہے، تو قرائن کے لحاظ سے لگتا ہے کہ امید ہے یہی ہوگی، چونکہ جمعہ کی رات بھی شامل ہو رہی، اور ہو سکتا ہے یہ جمعۃ الوداع ہو، امکان ہے کہ ایک جمعہ اور بڑھ جائے اگر 30 کا مہینہ ہوا، اور اگر 29 کا ہوا تو پھر تو یہ آخری جمعہ ہے، تو یہ شب جمعہ ویسے ہی بابرکت ہوتی، سارے سال کی شب جمعہ انتہائی بابرکت ہوتی۔ شب جمعہ میں جو موت آ جائے تو امن فتنۃ القبر، قبر کے فتنے سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں، جوان لوگوں ہمت کرنا، میرے لیے دعا کرنا، بلکہ پوری امت کے لیے دعا کرنا، اور یہ ایران اور یہود و نصارہ کی جو جنگ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایران والے بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے۔